بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 16 پڑھیں گے۔ ناول سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ وہ کافی دیر تک یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی سوچتی رہی۔ ریحان اسے برا بھلا کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں وہ کیا کرے۔ وہ تھکی تھکی سی اٹھی اور آہستہ سے چلتی ہوئی لیکچر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو چکے تھے اور جسم مردے جیسا ہو چکا تھا، ایسے جیسے کوئی جان نہ رہی ہو۔ ریحان کا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ سجاول اس کی کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہا۔ آج کا دن اسے بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ دن گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر خدا کر کے آف ٹائم ہوا تو وہ جلدی سے سجاول کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس نے بیل بجائی تو نویدا بھابی نے ہی دروازہ کھولا۔ نویدا بھابی نے اسے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے تو یہ سوچ کر دروازہ کھولا تھا کہ شاید نیلا آئی ہوگی اور اس سے سجاول کی بربادی کے مزید قصے سنیں گی، مگر دروازے پر تو ریحان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی۔ بھابی، آج سجاول یونیورسٹی نہیں آیا، میں اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ بیٹھا ہوگا اپنے کمرے میں، جاؤ جا کر دیکھ لو، نویدا بھابی نے ناگواری سے کہا اور بربراتے ہوئے چلی گئی۔ ان کی یہ بربراہٹ ریحان نہ سن سکا اور وہ ان کی بربراہٹ سننے بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے دوست سے ملنے آیا تھا۔ ریحان جلدی سے سجاول کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سجاول اپنے کمرے میں اداسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے روتا رہا تھا۔ وہ جتنا بھی چپ ہونے کی کوشش کرتا، آنسو اس قدر ہی اس کے رخساروں پر بہتے چلے جاتے۔ اس طرح کے حالات کا اس نے پہلے کبھی بھی سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نفرت، دشمنی، یہ سب کیا ہوتی ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ انسان بھی انسان کا دشمن ہو سکتا ہے، اور پھر دشمن اپنا ہو تو دل کو کتنا دکھ ملتا ہے۔ وہ اس دکھ سے لڑ رہا تھا کہ سامنے ریحان کو دیکھ کر مزید رو دیا۔ کیوں رو رہے ہو میرے دوست؟ ریحان اسے بازو سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ ریحان کو کیسے بتائے۔ بتاؤ نا کیا ہوا؟ ریحان نے دوبارہ پوچھا۔ ریحان، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بھابی ہی میری دشمن بنی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ وہی کروا رہی ہیں، وہی نیلا کو مجھے بدنام کروانے پر اکسا رہی ہیں۔ وہ تو میری جان کی بھی دشمن بن گئی ہیں۔ سجاول نے روتے ہوئے ساری بات ریحان کو بتا ڈالی۔ ہاں، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ نویدا بھابی ہی کروا رہی ہوں گی۔ آخر نیلا ان کی بہن ہے۔ شرم نہیں آتی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے؟ آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو، تمہارا اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ریحان سجاول کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا اور جلدی سے اپنے گھر لے آیا۔ خالدہ بیگم نے سجاول کی یوں سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ریحان نے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ بس بیٹا، اب تم اس گھر میں نہیں جاؤ گے، وہ گھر تمہارا ہے ہی نہیں۔ میں تمہیں پہلے بھی کہتی رہی مگر تم نے میری بات نہیں مانی، مگر اب میں تمہیں اس گھر میں کبھی نہیں جانے دوں گی۔ ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے میرے بچے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خالدہ بیگم سجاول کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ ریحان سجاول کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ خالدہ بیگم شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔